نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو اور صرف کر دو اپنی جان اور مال دونوں میں سے جس شے میں اللہ نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے، خلافت عطا کر دی۔ تو جو تم میں سے ان دونوں تقاضوں کو پورا کر دیں، ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور لگا دیں، خرچ کر دیں، کھپا دیں اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لہم اجر کبیر۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا سیکشن ہے 5 آیات پر مشتمل سورہ حدید کا، اس کا انداز بہت سائنٹیفک اور میتھمیٹک ہے، اس میں ربط جو ہے۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی، 2 تقاضے، پھر جس نے پورے کر دیے اس کے لیے بہت بڑا اجر۔ اب 2 آیتیں آ رہی ہیں ہر تقاضے پر، اور دونوں آیتوں کے اندر یعنی دونوں جوڑوں میں پہلے ملامت ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں ایمان پختہ رکھتے اللہ پر؟ اب دیکھیے، اگرچہ خطاب عام ہے، یہاں کئی لفظ نفاق نہیں آیا ہے، لیکن یہ روح سخن براہ راست منافقین کی طرف ہے۔ یا نمبر 2، جو ضعیف الایمان لوگ ہیں، ایمان جو ہے وہ شیکی ہے، متزلزل ہے، وہ جمع ہوا نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، قلب کے اندر جو ہے وہ یقین کی صورت اختیار نہیں کر چکا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ ڈانٹ ڈپٹ کا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایمان نہیں رکھتے پختہ اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا ہے براہ راست ان لوگوں سے کہ جن سے حضور مخاطب تھے، خود جو مخاطب اول تھے، بالواسطہ ہم سے بھی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا تو حضور ہی کا خطاب ہم تک پہنچ گیا، حدیث ہم تک پہنچ گئی تو حضور ہی کا خطاب ہم تک پہنچ گیا۔ لیکن وہ تھے براہ راست ریسیپینٹس، براہ راست ان کے لیے تو خود داعی جو ہے محمد رسول اللہ تھے۔ تو گویا کہ ان میں سے کسی کا محروم رہ جانا حقیقت ایمان سے، یہ تو بہت ہی بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ یہی فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ۔ اب دیکھیے اس میں کس قدر ایک ایک لفظ کے اندر پکارنے والا کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سیرت بے داغ، کوئی اس پر دھبا نہیں، چھینٹ تک نہیں، دھبا تو بڑی شے ہوتی ہے، کوئی انگلی انگش نمائی نہیں کر سکتا کہ ان میں یہ خرابی ہے، جن کو خود اس معاشرے نے الصادق الامین کہا، وہ خطاب دیے گئے، وہ کہ جس کا کردار انک لعلی خلق عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں، سورہ نون میں خود یہ خطاب فرمایا، آپ تو بہت عظیم خلق کے مالک ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو وہ شخص ہے جو تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ نمبر 2، وہ بلا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، کسی اور پر ایمان کی دعوت تو نہیں دے رہا۔ تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، اس پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے، کوئی غیر کی بات نہیں ہے۔ تمہیں جان اور مال کھپانا جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے خالق، مالک، رازق، اپنے الہ، اپنے معبود کے لیے کہہ رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے قول و قرار، میثاق لے چکا ہے، اللہ میثاق لے چکا ہے۔ یہ میثاق کسے کہتے ہیں؟ واو، سا اور قاف کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن جس طرح اللہ باندھے گا، لوگوں کو جکڑ دے گا کہ ہل نہیں سکیں گے مجرم، ویسا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اسی کو ہم وثوق کہتے ہیں، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، یعنی بڑی پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اسی سے میثاق کا لفظ بنا ہے، میثاق مدینہ، وہ چیز، وہ معاہدہ کہ جس میں
یہود اور ادھر سے اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ آپس میں بندھ گئے تھے. میثاق مدینہ معاہدہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس ہوگا مدینے کا. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ اس کا پیکٹ تھا, پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. تو یہ میثاق تھا. ایک میثاق وہ ہے جو ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کر چکا ہے اللہ سے. اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. الست بربکم قالوا بلا. وہ ہماری شخصیت کی اصل شے جو میں نے کہا تھا انا, خودی, یہ عبارت ہے ہماری روح سے. اس روح کے گرد یہ جسم ہے, جسم کے گرد گھر ہے, ساز و سامان ہے, اس کے گرد اور ہے, ملک ہے, پوری نوع انسانی ہے. ان غلافوں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں. اصل شے کیا ہے؟ وہ انا, وہ خودی, وہ سیلف. اور یہ سیلف وہ ہے جو بہت پہلے پیدا کی گئی تھی, ارواح کی تخلیق ہوئی ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک جو آج کا تصور ہے بگ بینگ, دس یونیورس اسٹارٹڈ ود اے بگ بینگ, ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اور وہ ہمارے جو تعبیرات کن, یہ کن جو ہے اللہ کا حکم, یہ بگ بینگ کی شکل میں دنیا کے وجود میں لانے کا وہ جو ہے ذریعہ بنا ہے. لیکن ہماری سائنس فزکس یہ اس بگ بینگ سے پیچھے نہیں دیکھ سکتی. ایک بگ بینگ سے پری اور پرائر جو ہے ایریا ہے اور زمانہ ہے, اور یہ وہ ہے کہ جو عالم امر کہلاتا ہے, یہ عالم خلق ہے, جو میٹیریل ورلڈ ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے. اس میں وہ ذرات پیدا ہوئے ہیں جو فوٹونز کہلاتے ہیں, بہت ہی چھوٹے, جن کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, لیکن کئی ملین فارن ہائٹ ٹیمپریچر اس کا, ملین آف فارن ہائٹ, اور انتہائی تیزی کے ساتھ حرکت میں کرنے والے ذرات وجود میں آئے. اور ان ذرات سے نے پھر گیلیکسیز کی شکل اختیار کی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے یہ وجود میں آیا ہے. یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اس بگ بینگ سے میٹیریل ورلڈ, ورلڈ آف میٹر, عالم خلق کا آغاز ہوا. اس سے پہلے عالم امر ہے, وہ پہلا ایک کن تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ تخلیق کا پہلا مرحلہ, بلکہ تخلیق کا لفظ اس کے لیے نہیں ہوگا, ابداع و ایجاد کا پہلا مرحلہ. ابداع کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے پیدا کرنا. اور خلق کہتے ہیں کسی شے سے دوسری شے کو پیدا کرنا. لکڑی سے میز بنا دی, لکڑی سے کرسی بنا دی, مٹی سے انسان بنا دیا, آگ سے جن بنا دیے. یہ کوئی شے ہے جس سے کہ کوئی شے بنا, یہ خلق ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو تخلیق کسی شے سے کسی شے کا نام ہے, لیکن بغیر کسی شے کے, عدم محض سے, اس کا نام ابداع ہے. بدیع السماوات والارض, اس نے اس کائنات کو پیدا کیا, آسمان و زمین کو, کسی بھی شے سے نہیں بلکہ محض اپنے امر کن سے. وہ پہلا کن جو ہے اس سے ارواح پیدا ہوئی. اور ارواح دو قسم کی ہے. ملائکہ وہ بھی روح ہے. جبریل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح القدس, روح الامین, یا روح. اور ارواح انسانی, آدم کی روح سے لے کر قیامت تک جو آخری آدم کی اولاد میں سے پیدا ہوگا انسان, ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. اور ان سے ایک اللہ تعالیٰ نے قول و قرار لیا ہے, الست بربکم قالوا بلا, کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم نے, بلا, کیوں نہیں, یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب. یہ پہلا میثاق ہے, اسے میثاق الست کہتے ہیں. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تم سے تو میثاق لے چکا ہے, اس میں پہلی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ گمان دوسرے میثاق کا ہے. وہ دوسرا میثاق کیا ہے؟ جب ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے. میثاق ہے. اب یہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے ساتھ بندھ گیا, اسے اللہ کا حکم ماننا ہوگا. رسول کو مانا ہے تو رسول کے ساتھ بندھ گیا ہے, اسے رسول کے فرمان جو ہے وہ تسلیم کرنے ہوں گے. قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے ساتھ بندھ گیا ہے کہ اب اسے قرآن کے دیے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا. اور اگر اللہ کے ساتھ واقعتاً تم نے قول و قرار کیا ہے
تو وہاں تو فیصلہ ہو چکا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تو خرید چکا اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی بعوض جنت کے، کہ انہیں جنت کا وعدہ دیا ہے، تو جان اور مال خرید چکا۔ اب یہ تمہارا اپنا ہے ہی نہیں، بظاہر بھی اگر تم کو ہو کہ یہ میری جان، میرا مال، میرا جسم، میرا مکان، میری دولت، تو بھی غلط ہے۔ ایک مومن تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ کہ یہ سب کچھ ہے ہی اللہ کا، تمہیں صرف خلافت دی گئی ہے، لیکن اس سے آگے آ کر تم نے اس خلافت کی توثیق کی جب اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا، تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض۔ تو یہ ہے میثاق، دو میثاق یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر تو اس کا خطاب عام مانا جائے تمام انسانوں سے تو میثاق الست، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان صورتوں میں خطاب اصلاً عام انسانوں سے نہیں ہے، کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں، مسلمانوں سے ہے، اور مسلمان وہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا گویا کہ وہ اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جان اور مال فروخت کر چکا۔ یہ میثاق ایمان ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ اگر پہلا میثاق ہے تو ماننا ترجمہ ہوگا یہاں پر، اور یہ دوسرا میثاق ہے مومن، تو اگر واقعی مومن ہو تو پھر تو میثاق ہو چکا۔ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو انتظار کرنا ہے صرف کہ کب اللہ مجھ سے میرا مال طلب کرے اور میں پیش کر دوں، کب اللہ مجھ سے میری جان طلب کرے اور میں پیش کر دوں، کب موقع آئے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا کہ میں میدان میں حاضر ہو جاؤں جان ہتھیلی پر رکھ کر، کب مطالبہ آئے۔ ظاہر بات ہے وہ مطالبہ آتا تھا کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نکلو اللہ کی راہ میں، اب چلو بدر کی طرف، اب دفاع کرو اپنا عہد میں، اب آؤ اور خندق کھود کر دفاع کرو مدینے کا 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں۔ یہ مطالبہ آتا تھا، اور جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے کہا لاؤ اب جو بھی کچھ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں دو۔ ایک بڑے لشکر کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے راستے کا سامان فراہم کرنا ہے، سواریاں بندوبست کر لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو معلوم ہے کہ لا کر گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا لا کر پیش کر دیا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور نے پوچھا گھر کو چھوڑا کہ نہیں؟ کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کا اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ مطالبہ آئے گا رسول کی زبان سے، یا اب آئے گا اگر آپ کسی ایسی جماعت میں تحریک میں شامل ہیں جو اللہ کے دین کی جد و جہد اسی نہج پر کرنے کے لیے بنی ہے، تو اس کی جو بھی قیادت ہے اس کی طرف سے مطالبہ آئے گا۔ اب جانے ہتھیلی پر رکھ کر پہنچ جاؤ، وہاں پر اگر فائرنگ ہو تو پیچھے نہ مڑنا، پیٹھ پر گولی نہیں کھانی ہے، سینوں پر گولی کھانی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی وقت تو یہ ہے کہ اگر تو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، اور دعوت بھی کس بات کی؟ کہ اپنے رب پر ایمان رکھو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تمہارا تو قول و قرار ہو چکا، you have already sold yourself۔ یہ بیع کے معنی بیچنا ہے، بیعت آپ کرتے ہیں تو بیچتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد بھی بیعت کر کے بھی اگر آپ اطاعت نہیں کر رہے، کسی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، تو آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اپنے اس معاہدے کی۔ آپ گویا کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ بیعت تو کر لی بڑی آسانی سے، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت قسم کی جواب نہیں ہو جائے گی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ماننے والے ہو۔ اچھا، اب ایک آیت میں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری آیت میں اب راستہ کھولا جا رہا۔ دیکھو، اگر تم اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس ہو کہ ایمان واقعتاً نہیں ہے، دل میں کچھ خلا سا محسوس ہو، تو دیکھو راستہ کھلا ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات بینات، روشن آیات قرآن مجید کی نازل کر رہا ہے، تاکہ تمہیں ان روشن آیات کے ذریعے سے نکالے اندھیروں سے نور کی طرف۔ یہ قرآن ہے ذریعہ ایمان حاصل کرنے کا، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ which clinches the matter، ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔
وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ اندھیرے مادہ پرستی کے بھی ہیں، نفس پرستی کے اندھیرے ہیں، انسان شہوت پرستی کے اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے، انسان زر پرستی کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، بت پرستی کے اندھیرے میں ہے، مادہ پرستی کے اندھیرے میں ہے۔ ان تمام اندھیروں سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان کا نور جو ہے وہ دینے والی شے خود قرآن ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کی گہرائیوں میں اترو، اس کی تلاوت کرو، ریگولر پڑھو، اچھے سے اچھے انداز سے پڑھو، خوبصورت سے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ اس کا ایک میوزک بھی ہے، وہ میوزک ایک تو ہے قرآن کے کنٹینٹس، اس کا مضمون، وہ تو آپ کی عقل اور شعور کے راستے سے آپ کو فائدہ دے گا۔ ایک اس کا میوزک ہے جو عقل اور شعور سے ماورا، جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، وہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن سے بھی آپ کے اندر جو ہے ایمان کو اتارے گا۔ اور صحیح بات کیا ہے، وہ روح جو ہے آپ کی اندر لپٹی ہوئی ان غلافوں میں، اٹ ول ڈانس ٹو دی ٹیون آف قرآن، یہ رقص کرے گی، یہ روح رقص کرے گی اس جو ملکوتی غنا ہے، جو ڈیوائن میوزک ہے قرآن کا۔ اور اس میں ذرا بہت خوبصورت شعر اقبال کا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ رقص دو طرح کا ہے، رقص تن، رقص تن در گردش آرد خاک را۔ اس رقص تن سے ہمارا جو خاکی وجود ہے، حیوانی وجود، وہ رقص کرتا ہے، وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے ہمارا حیوانی وجود میں۔ رقص تن یہ جو جسم کا رقص ہے، جسمانی رقص ہے۔ رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جاں برہم زند افلاک را۔ یہ روح کا رقص جو ہے، اس سے تو پورے افلاک کے اندر جو ہے ایک درہم برہم کا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ روح کا رقص وہ شے ہے، اور یہ روح رقص کرتی ہے قرآن کی غنا پر، قرآن کا غنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو اچھی آواز میں، سریلی آواز اللہ نے دی ہے، اسے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے، قرآن کو مزین کرو اپنی اس آواز سے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے کے اندر جو سوز اور ساز رکھ دیا تھا، کوئی اور اضافی ساز نہیں ہوتا تھا، صرف وہ اپنے پڑھتے تھے، اور اس کے اندر کیا تھا، پرندے اور جمادات، پہاڑ، وہ جو ہے وجد میں آتے تھے، پرندے ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی، ان کو رات حضور ذرا چکر لگایا کرتے تھے کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ کس حال میں ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، کوئی کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، ایسے تو نہیں تھے یہ 4 کنال کے، وہاں پتہ ہی نہیں چلے آپ اندر کیا کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ ایک حجرہ ہے، اس حجرے کے باہر آواز آ رہی ہے۔ تو حضور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور کو اس قدر اچھا لگا، کافی دیر تک کھڑے ہو کر وہاں سنتے رہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی، فجر کے بعد آپ نے فرمایا ہاں ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ اشعری، انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ ساز یہ نہیں تھے کوئی بنسری ہو یا کوئی اور چیز ہو یا کوئی ستار، نہیں، بلکہ جو گلے میں ساز ہے، جو نیچرل ساز اللہ نے دیا ہوا ہے، آواز دی ہے۔ تو جیسے داود کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، ان کے گلے کے اندر جو ساز رکھ دیا تھا، اللہ نے تمہیں بھی عطا کیا۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات، اور قرآن پر تدبر، قرآن پر غور، قرآن پر فکر، قرآن کے اندر گہرے اترنا، اور غوطہ زنی کر کے قیمتی سے قیمتی جو موتی ہے نکال کر لانا، جو جا کر وہ تو سمندر کی تہہ میں ملیں گے، اوپر تو نہیں ملے گا۔ اوپر سے یقیناً تذکیر ہو جائے گی، نصیحت ہو جائے گی، یاد دہانی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ تدبر قرآن جو ہے، جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جن میں تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن، ان دونوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ واضح کیا۔
تو فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اگر تم ذرا جھک کر اپنے دل کو ٹٹولو، محسوس ہو کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے، تو گھبراؤ نہیں، یہ قرآن ہے موجود، راستہ موجود ہے، کھلا ہے۔ ایمان کے حصول کے لیے کہیں آپ کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے، یہ منبع ایمان ہے، سرچشمہ یقین ہے۔ اس قرآن مجید پر غور کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس سے تمہارے دل کے تار جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے، تمہاری روح جو ہے رقص کرے گی، اور اسی سے تمہیں یقین حاصل ہوگا کہ میری روح کا اور اس کلام کا منبع ایک ہے، میری روح بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور یہ کلام بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو جیسے کہیں پردیس میں آپ کسی کو دیکھ لیں، آپ کا جو گاؤں والا جو ہے گرائی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کتنا لپک کر آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی پاکستانی جو ہے وہ آپ کو شانزلیزہ جو ہے پیرس میں اس سڑک کے اوپر سیر کرتے ہوئے نظر آئے گا تو آپ کو ایک ایفینٹی محسوس ہوگی، آپ اس کے قریب جائیں گے۔ اسی طرح یہ روح جو ہے یہ رقص کرتی ہے قرآن مجید، اس لیے کہ دونوں کا منبع ایک ہے، یہ گرائی ہے، ذات باری تعالیٰ منبع ہے، اس روح کا بھی اس قرآن کا بھی۔ تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب رؤوف اور رحیم کو سمجھیے، یہ رؤوف کا لفظ قرآن مجید میں کل 11 مرتبہ آیا ہے، اور 10 مرتبہ اللہ کے لیے آیا ہے، 1 مرتبہ حضور کے لیے آیا ہے سورہ توبہ کے آخر میں، اور کسی کے لیے لفظ رؤوف نہیں آیا۔ کل 11 مرتبہ، 10 مرتبہ اللہ کے لیے اور 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان 10 مرتبہ میں جو ہے 9 مرتبہ اس کے ساتھ رحیم لگا ہوا جوڑا، جیسے میں نے عزیز اور حکیم کا تعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ جوڑے جوڑے جو آتے ہیں صفات باری تعالیٰ کے یا اسماء باری تعالیٰ کے، ان میں بڑی گہری نسبت ہوتی ہے۔ رافت اور رحمت، ان میں کیا جوڑا ہے؟ رافت کہتے ہیں کسی کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا۔ یہ لفظ جو آپ کہتے ہیں ہم دردی، کیا مطلب؟ ہم دردی، ہمارا درد جو ہے کامن ہو گیا ہے، درد میرے بھائی کو ہے محسوس میں کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی ہے، اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ صرف وہی عضو اس کو محسوس کرتا ہو، بلکہ سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ آنکھیں دکھ رہی ہیں تو نہیں سو سکتا، پورا جسم نہیں سو سکتا۔ دانت میں درد ہو رہا ہے، دانت معمولی سی شے ہے کیا، لیکن آپ سو تو نہیں سکتے، اس کے درد کو پورا جسم محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہمدردی ہے۔ رأفت کہتے ہیں کہ جب کسی کو دکھ میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے، تو خود اس کے دکھ اور درد کو، خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ کیفیت جو ہے اس کا نام ہے رأفت۔ اور رافت کے نتیجے میں ایک جو سلیم الفطرت انسان میں رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا دکھ بانٹوں، اس کے دکھ کا کوئی مداوع کروں، اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کروں، یہ بیمار ہے تو میں اس کا علاج کراؤں، یہ بھوکا ہے تو میں اسے کھانے کو دوں، یہ رحمت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں فزیولوجی میں ریفلیکس ایکشن کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا سینسری جو ہے، آپ کے اس کھال پر کسی چیز نے کاٹا تو یہاں سے سینسیشن دماغ کو جائے گی، اور دماغ سے حکم آئے گا مسل کو ہٹاؤ ہاتھ وہاں سے، وہاں کوئی شے بری ہے جو تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ ایک سرکل پورا ہوتا ہے، سینسری اور پھر موٹر، یہاں سے وہ سینسیشن دماغ کو پہنچی، دماغ سے حکم گیا کہ یہ ہاتھ ہٹانا، یا جیسے آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تھا یہ سمجھ کر کہ لکڑی ہے، یہ آپ کہیں لکڑی ہے چن رہے ہیں، لکڑی ہے، لیکن آنکھ نے خبر دی نہیں یہ تو ہل رہا ہے، سانپ ہے، تو فوراً وہ آدھا گیا ہوا ہاتھ جو ہے واپس آتا ہے۔ یہ حالانکہ سینسیشن تو یہاں سے ہوئی ہے نا، آنکھ سے، کہ یہ تو اس کے اندر جنبش ہے، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، تو فوراً ہاتھ آپ کا واپس آ گیا۔ اسی طریقے کا یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے۔ نارمل اگر شخصیت ہے، فطرت صحیح ہے، مسخ نہیں ہوئی ہے، بے درد انسان ہو گیا، کٹھور ہو گیا، دل سخت ہو گیا، وہ دوسری بات ہے، وہ پتھر کی طرح کا دل بھی ہوتا ہے،
لیکن یہ ہے کہ اگر یہ انسان کی فطرت سلیم ہے، برقرار ہے اپنی سلامتی پر، صحت پر، تو کسی کو درد میں دیکھ کر آپ کو اس کا دکھ محسوس ہوگا اپنے دل میں، اور آپ پھر اس کو رفع کرنے میں جتنی بھی کچھ آپ کے لیے ممکن ہے کوشش کریں گے۔ یہ ہے رافت اور رحمت، رؤوف الرحیم، اللہ کے اسماء کرام، الرؤوف الرحیم اور رؤوف الرحیم۔ یہاں پر یہ چونکہ نکرہ کی شکل میں ہے تو یہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ جو ہے سخت دل، کرخت مزاج، کوئی شخصیت نہیں ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، تمہارا مخلص ہے، تمہاری بہتری چاہتا ہے۔ وہ تو تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ وہ تو وہ پودے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، تمہاری حیثیت ان پودوں کی ہے۔ تو مالک کو اپنے ہاتھ سے لگایا وہ پودا کتنا عزیز ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک جو ہے الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے اس کو اگر تم اپنے اوپر قیاس کرو تو رافت اور رحمت، ان دونوں کا مجموعہ، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ تو ابھی یہ دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، پہلی میں ڈانٹ اور دوسرے میں دل جوئی اور اس کے لیے راستہ کی رہنمائی۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں ایمان کیوں نہیں رکھتے اللہ پر؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، اور پکار رہے ہیں اس بات پر کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے عہد لے چکا، عہد الست بھی لیا تھا، پھر عہد ایمان ہو چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو اور مومن ہو۔ اور اس کے بعد اگر تم محسوس کرو کہ ایمان سینے کے اندر اس کا نور محسوس نہیں ہو رہا، اس کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی، دل کچھ خالی سا ہے، تو دیکھو یہ بھٹی موجود ہے ایمان کی، یہ قرآن ہے، رجوع کرو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے، الرحمن علم القرآن، لہذا اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے ذریعے سے ایمان حاصل کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔